سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک پڑھنے والا بڑا خوش نصیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، محبت شوق کے ساتھ جو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں، ارشاد فرمایا، اسمع، میں ان کا درود پاک سنتا بھی ہوں، وَأَعْرِفُهُمْ، اور انہیں جانتا اور پہچانتا بھی ہوں، اور ارشاد فرمایا وَتُعْرَضُ عَلَيَّ صَلَاةُ غَيْرِهِمْ عَرْضًا، او کما قال علیہ السلام، ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، اور جو اہل محبت کے علاوہ ہیں، فرمایا جو دوسرے لوگ ہیں، فرمایا ان کا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ہم شیطان سے کیے گئے کچھ سوالات، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ نظر آیا، بات چیت کی اس نے، تو ان سے کی گئی گفتگو اور اس میں جو سوالات تھے جن کا ہمیں معلوم ہونا فائدے سے خالی نہیں، کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ورغلاتا ہے، بہلاتا ہے، دین سے دور کرتا ہے، ان واقعات میں، ان چیزوں میں ان باتوں کا بیان ہے۔ انہیں جان کر ہم اپنے آپ کو شیطان کے مکر اور فریب سے بچانے میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بات ذکر فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی، دونوں ملے۔ کافر کا جو شیطان تھا نا، وہ موٹا تازہ تھا اور اچھا لباس پہنا ہوا تھا اس نے، جبکہ جو مومن کا شیطان تھا نا، وہ دبلا پتلا، بکھرے ہوئے بالوں والا اور اسی طرح بے لباس تھا۔ کافر کا جو شیطان تھا، اس نے مومن کے شیطان سے کہا، آخر تم اتنے کمزور کیوں ہوگی، تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اپنے آپ کو دیکھ کر کہنے لگا میں تو موٹا تازہ ہوں، اور لباس کے بارے میں کہا۔ اب سنیے، اس نے جواب دیا، وہ جو مومن کے ساتھ شیطان تھا، اس نے کہا میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ ہوں جو کھاتے پیتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، تو جب کھاتے پیتے بسم اللہ پڑھ لیا تو مجھے بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ جب تیل لگاتا ہے سر کے اندر تو بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، اللہ اکبر، تو میرے بال جو ہے وہ بکھرے ہوئے رہ جاتے ہیں، میں شریک نہیں ہو پاتا اس کام کے اندر بھی۔ اسی طرح اور جو کام کرتا ہے اس کے اندر بھی وہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو اس پر جو کافر کا شیطان تھا نا، وہ کہنے لگا میں تو ایسے کے ساتھ ہوں جو ان کاموں میں کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کھاتے پیتے اللہ کا نام لیتا ہے، نہ اور کسی وقت، وہ چونکہ تھا ہی کافر کے ساتھ، تو کہنے لگا میں اس کے کھانے پینے، لباس اور تیل لگانے میں شریک ہو جاتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں، اس بات میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جب بھی کوئی کام کریں، کھانا کھائیں، اسی طرح لباس پہنیں، سر میں تیل لگائیں، مسواک شریف کریں، دیگر اور جو بھی نیک اور جائز کام کریں، تو اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ دیکھیں کس قدر برکت ہے کہ بندہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے رحمت اور برکت بھی اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور پھر اس کی برکت یہ ہے کہ آدمی شیطان کے اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی چیزیں، اس کا لباس، اس کی اشیاء جو وہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ شیطان کے استعمال میں آنے سے بچ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ جب بھی اس طرح کا کوئی کام کریں، لباس پہنیں، جوتا پہنیں، مسواک کریں، سر میں تیل لگائیں، کنگھا کریں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں جو ہے وہ دنیا میں بھی نصیب ہوں گی، اور آخرت میں جو اجر و ثواب ہے وہ اس کے سوا ہے، اور پھر شیطان سے جو حفاظت ہے، اللہ اکبر، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ویسے بھی پیاری تعلیمات ہیں کہ ہمیں نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں ہرگز سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی اس بات کا عادی بنائیے کہ وہ مختلف چیزوں کے، مختلف کاموں کے کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے واقف ہوں، اس کی کس قدر برکتیں ہیں، تو شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی بہترین اور مایہ ناز کتاب فیضان سنت لے لیجئے۔ فیضان سنت کے اندر یہ بھی رسالہ اور اس کے علاوہ اور بھی رسائل ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن جب اس کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی، معلوم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں کس طرح سے فائدہ دیتا ہے اور اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ یہ پیارے ہوتے ہیں، چہیتے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ جو ابلیس شیطان ہے، چونکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام پر اس کا بس نہیں چلتا، معصوم اللہ کریم نے انہیں بنایا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کو خود تو معصوم ہے، لیکن یہ ابلیس سے ہونے والی گفتگو، اس سے ہونے والی بات چیت کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے؟ جیسے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام نے اس سے بعض چیزوں کے بارے میں پوچھا۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے اور مختلف علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ابلیس جو ہے نا وہ نظر آیا آپ کو، کیا کر رہا تھا؟ اس کے پاس 5 گدھے تھے جن کو وہ کھینچ رہا تھا، لے کر جا رہا تھا ہانکتا ہوا، اور ان کے اوپر سامان لدا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا، بھائی یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ سامان ہے، میری تجارت کا سامان ہے، جو خریدنے والے لوگ ہیں وہ مجھ سے طلب کرتے ہیں، میں انہیں دیتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، یہ جو 5 گدھے ہیں نا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اما احدہما فالجور، کہنے لگا ایک بار ظلم اور زیادتی کو میں نے لادا ہوا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا من یشتریہ، بھائی اس کو، ظلم کو، جبر کو، زیادتی کو، ستم کو، اسے کون خریدے گا؟ کہنے لگا السلاطین، بادشاہ خریدیں گے مجھ سے، بادشاہوں کو بیچتا ہوں یہ مال۔ کیونکہ عام طور پر جہاں خدا رسیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر مہربان اور شفقت کرنے والے بادشاہ موجود ہیں، اسی طرح ظلم و زیادتی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ اس لیے اس نے کہا جو سلاطین ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو حکمران ہیں، وہ مجھ سے ظلم خریدتے ہیں، میں ظلم کا بیپاری ہوں، اور جو سلاطین ہیں، جو حکمران ہیں، وہ مجھ سے خریدنے والے ہیں، وہ اس ظلم کے خریدار ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، فما ثانی، دوسرے پر کیا ہے؟ کہنے لگا الکبر، دوسرے پر تکبر کو لادا ہوا ہے میں نے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یشتریہ، کون خریدے گا بھائی اس کو؟ تکبر کا خریدار کون ہے تجھ سے؟ تو کہنے لگا جو جاگیردار لوگ ہیں نا، جو مالدار لوگ ہیں، وہ مجھ سے خریدیں گے۔ تکبر کے خریدار وہ لوگ ہیں کہ جو بہت زمین والے ہیں، جائیداد والے ہیں، جاگیردار ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا فما الثالث، تیسرے پر کیا لادا ہوا بھائی؟ کہنے لگا الحسد، تیسرے پر حسد کو لادا ہوا میں نے، حسد کا مال ہے یہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا فمن یشتریہ، کون خریدے گا اس کو؟ کہنے لگا العلماء۔ اللہ اکبر، مدنی چینل کے ناظرین غور کرنے کی بات ہے، کہنے لگا علماء خریدیں گے مجھ سے حسد۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فمن الرابع، اور چوتھے پر کیا ہے؟ کہنے لگا الخیانت، خیانت ہے، بددیانتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فمن یشتریہ،
کون خریدے گا؟ اس خیانت کا خریدار کون ہے؟ تو کہنے لگا التجار، تاجر خریدیں گے بددیانتی، ملاوٹ کریں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے، مختلف طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہیلے بہانے کر کے اپنے من مانے ریٹ لیں گے، چیزوں میں ملاوٹ کریں گے، مکس کر دیں گے کہ اچھی چیز کے اندر گھٹیا چیز کو ملا دیں گے۔ جو بددیانتی کی جو صورتیں ہیں، بددیانتی کے جو طریقے ہیں، یہ شیطان سے خریدے جاتے ہیں۔ اور شیطان کنہیں بیچتا ہے؟ کہنے لگا تاجر مجھ سے خریدتے ہیں، انہیں بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فمل خامس، پانچویں پر کیا ہے؟ کہنے لگا القید، اس پر مکر ہے، فریب ہے، دجل ہے، بہانے بازیاں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا فمن یشتریہ، اسے کون خریدے گا؟ کہنے لگا النساء، عورتیں خریدیں گی مجھ سے۔ دجل، فریب، مکر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں، کہیں شیطان کے اس مال میں ہم بھی بیپاری تو نہیں، ہم بھی شیطان کے خریدار تو نہیں، شیطان سے یہ چیزیں ہم بھی خرید تو نہیں رہے، ہم بھی شیطان سے یہ چیزیں لے تو نہیں رہے؟ اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ مال شیطان کا مال ہے، یہ دھوکے فریب پر مشتمل مال ہے، یہ ظلم، زیادتی، حسد، تکبر پر مشتمل مال ہے۔ بندہ مومن کو تو ان چیزوں سے جان چھڑوانے کا حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کے خریدار بنیں گے، بندہ مومن تو جنت کا خریدار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و مہربانی کا طالب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہے، پھر اسے شیطان سے کیا واسطہ، کیا تعلق، اور شیطان کے مال سے کیا تعلق بندہ مومن کا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو پہچانیں، دیکھیں۔ اگر ظلم ہے، تکبر ہے، زیادتی ہے، حسد ہے، اسی طرح مکر و فریب اور دجل سے کام لیا جا رہا ہے، تو یہ وہ بندہ ہے جس کا شیطان کے ساتھ تعلق ہے۔ ایسے بندے کو چاہیے شیطان کے ساتھ تعلق کو توڑے، اپنی تجارت کو رحمان عز و جل کے ساتھ جو ہے وہ قائم کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے، رجوع لائے، استغفار کرے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ بچنا ویسے ہی لازم ہے، اور جو اپنے آپ کو ان مکر و فریب سے، شیطان کے مال تجارت سے جو اپنے آپ کو بچا لے گا، انشاءاللہ الرحمن وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہم ایک اور سوال، ایک اور واقعہ، ایک اور بات جس میں شیطان سے مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے، وہ پوچھنے والے کون ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے کون سے نبی علیہ السلام ہیں، وہ شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ السلام، اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت پیارے نبی علیہ السلام ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک بار ابلیس سے پوچھا، کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تجھے کون سا آدمی پسند ہے اور کون سا آدمی ناپسند ہے؟ شیطان کی پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے انسانوں میں؟ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، سنیے، ہم بھی دیکھیں، اپنے آپ کا اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جن کاموں کی وجہ سے شیطان کسی بندے کو پسند کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچانا چاہیے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے جب اس سے فرمایا مجھے بتاؤ کون سا آدمی تمہیں پسند ہے اور کسے تم ناپسند کرتے ہو، تو کہنے لگا کہ مجھے مومن بخیل پسند ہے۔ مومن بھی ہو، ایمان والا ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ بخیل ہے، کنجوس ہے، مال ہے، خرچ نہیں کرتا۔ کہنے لگا وہ مجھے پسند ہے، لیکن گناہگار سخی، اسے میں ناپسند کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ جو آدمی ہے مومن، گناہگار ہے، گناہ کرتا ہے لیکن ساتھ میں سخاوت بھی کرتا ہے، کہنے لگا اسے میں ناپسند کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ کیوں؟ بھائی مومن بخیل جو ہے اسے پسند کرتا ہے اور گناہگار سخی کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ جو کنجوس ہے نا، جو بخیل ہے، اس کو تو اس کا بخل ہی لے ڈوبے گا۔ کیسے؟ بخل وہ خباثت اور وہ بری عادت ہے کہ انسان کو جہاں یہ مال خرچ کرنے سے روکتی ہے، وہیں فرائض و واجبات سے بھی بندے کو روک دیتی ہے۔ جی ہاں، بخیل آدمی زکوٰۃ دینے سے بھاگے گا، زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ نہیں دے گا، مال خرچ کرنا پڑے گا، صلہ رحمی
رشتہ داروں پر، عزیز و اقارب پر خرچ کرنا، بعض جگہ صلہ رحمی کرنا واجب ہوتا ہے، بعض جگہ مال خرچ کرنا واجب ہوتا ہے۔ جب یہ کنجوس ہے تو یہ مال خرچ نہیں کرے گا، بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرے گا، جہاں خرچ کرنا لازم ہے وہاں خرچ نہیں کرے گا، جہاں مروتاً خرچ کرنا ضروری تھا وہاں بھی خرچ نہیں کرے گا۔ ماں باپ ضرورت مند ہوں گے لیکن پیسے نہیں دے گا، خرچ نہیں کرے گا۔ بہن بھائی ضرورت مند ہوں گے، خرچ نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوگی، خرچ نہیں کرے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر واجب ہو چکا ہوگا، خرچ نہیں کرے گا، کیونکہ کنجوس ہے، یہ مال کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ ایسے ہی اگر فصل والا ہے، اگر زراعت کرنے والا ہے، اگر زمین جائیداد والا شخص ہے، تو اب زمین کے اندر جو عشر ہوا کرتا ہے وہ عشر ادا نہیں کرے گا۔ تو کہنے لگا بخیل کے لیے اس کا بخل ہی اسے لے ڈوبے گا، یہی کافی ہے۔ اس لیے مجھے یہ بندہ پسند ہے ایمان والا، لیکن کیا ہے؟ بخیل ہے۔ کہنے لگا ایسے بندے کو میں پسند کرتا ہوں۔ اور پھر ناپسند کون سا ہے؟ کہنے لگا لیکن فاسق سخی جو ہے نا، ہے گناہ گار، نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں اس سے، لیکن کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، مسلمانوں کو دیتا ہے، سخی ہے۔ کہنے لگا فاسق سخی کے متعلق مجھے اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی سخاوت کے باعث معاف نہ کر دے، کہ یہ سخاوت کرے گا، مسلمانوں پر خرچ کرے گا، ہوگا کیا؟ اس کے اس عمل سے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو کر کہیں سے معاف نہ کر دے۔ تو کہنے لگا میں اس لیے ناپسند کرتا ہوں اس کو۔ یہ جو خرچ کرنے والی جو صفت ہے نا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پسندیدہ صفات میں سے ہے، اور ایسے بندے کو شیطان ناپسند کرتا ہے جو خرچ کرنے والا ہے۔ پھر ابلیس جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ پیغمبر نہ ہوتے تو میں یہ راز کی بات کبھی نہ بتاتا۔ مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، مدنی چینل کے ناظرین یہ کس قدر اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ اور بخل اور کنجوسی اور خرچ نہ کرنا یہ شیطان کے پسندیدہ بندہ ہونے کی علامات میں سے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کیا کریں؟ خرچ کریں، جس مالک نے عطا کیا ہے اس کے راہ میں دیں۔ آپ دیکھیں وہ کتنا کریم ہے، کتنا فضل فرمانے والا ہے۔ مال ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، مال بھی اسی نے دیا، وہ کہتا ہے میرے راہ میں خرچ کرو۔ اس کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور وہ فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ مال بھی اسی کا ہے، دینے کی توفیق بھی اسی کی ہے، جہاں خرچ کیا جا رہا ہے یہ بھی اسی کا بتایا ہوا ہے۔ بندہ خرچ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے پر اسے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ کس قدر فضل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کریں، اس لیے کبھی بھی بخل کنجوسی اس طرف نہ جائیے، دیں، خرچ کریں، رحمان عز و جل آپ کو مزید عطا فرمائے گا، خوب عطا کرے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، آپ فرماتے ہیں میں مال اس لیے خرچ کرتا ہوں کہ میرا مالک مجھے عطا فرمائے، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہیں میں مال خرچ کرنا روک لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے مجھ پر بند نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو میں روکوں تو وہ رحمان بھی اپنی عطائیں مجھ سے روک دے۔ مدنی چینل کے ناظرین اس لیے ہمیں چاہیے اللہ کی راہ میں دیں، خرچ کریں، دیں گے وہ مزید عطا فرمائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے ابن آدم خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا، تو دے اللہ تبارک تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر بخیلی والا وصف، بخیلی والی صفت ہمارے اندر ہے، کنجوس ہے کوئی شخص، تو اسے چاہیے اس سے فوراً توبہ کرے کہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو شیطان کے قریب کر دینے والی ہے، شیطان کا پسندیدہ بندہ بنا دینے والی ہے۔ اس لیے شیطان نہیں بلکہ رحمان کا پسندیدہ بندہ بننا چاہیے مسلمان کو۔ شیطان سے تو عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارا بھلا ہو، ہماری خیر ہو۔ اس لیے ہمیں ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا ہونا چاہیے۔ شیطان ایک بار پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا تو آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کے پاس دیکھا بہت سارے جال ہیں اس کے پاس۔ آپ نے اس سے فرمایا یہ جال کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگا یہ شہوات کے، خواہشات کے جال ہیں جن سے میں انسانوں کو شکار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا مجھے پھانسنے کے لیے بھی کوئی جال ہے تیرے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تو نبی علیہ السلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے
شیطان کے اثر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ایک خادم، ایک غلام کی عظمت و شان یہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس رستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوں شیطان وہ رستہ بدل لیا کرتا ہے۔ یہ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو آپ نے ویسے اس سے ارشاد فرمایا میرے لیے بھی کوئی جال ہے تیرے پاس؟ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا تو میں نے آپ پر نماز اور اللہ کا ذکر بھاری کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم آئندہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان کہنے لگا اللہ کی قسم میں بھی آئندہ کبھی کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہمارے غور کرنے کی ایک بات ہے، اتنا ڈٹ کر کھانا کہ آدمی عبادت کے اندر سستی کا شکار ہو جائے۔ مثال کے طور پر مغرب کے بعد کھانا کھا لیا تو عشاء پڑھنا مشکل ہو جائے، اتنا کھانا، یہ کسی طرح بھی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے، بلکہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں وہ تو کیا ہیں؟ بھوک سے کچھ کم کھایا جائے، بھوک سے کچھ کم کھایا جائے۔ پیٹ بھر کر کھانا، ڈٹ کر کھانا ویسے بھی بہت ساری بیماریوں کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، ایک حصہ ہوا ہو، ایک حصہ پانی ہو، ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کے لیے مختص ہو، اگر اس طرح کھائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن، اور پھر کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھائیں اور پئیں اور اسراف سے بچیں، پھر کیا ہوگا؟ زیادتی، بے جا زیادتی جو ہے وہ بیماریوں کا سبب بنا کرتی ہے، عبادت میں سستی اور کاہلی کا سبب بنا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب بچائیں گے، بھوک سے کم کھائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں یوں نصیب ہوں گی، دل کے اندر بھی نورانیت پیدا ہوگی، اور وہ جو شیطان انسان پر قبضہ کر لیتا ہے، غالب آ جاتا ہے، ہم اس سے بھی انشاءاللہ الرحمن بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے بھوک بہت بڑی نعمت ہے۔ بھوک اس انداز میں، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، یہ نہیں کہ بندہ کھانا پینا ہی چھوڑ دے بالکل کہ جی کھا پی نہیں رہا۔ بھوک کے بڑے فائدے، جیسے بندہ روزہ رکھتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ تک آدمی اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، جس کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھوک کی برکات جاننا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کی دو بڑی پیاری کتابیں ہیں، پیٹ کا قفل مدینہ اور آداب طعام، دونوں کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ الرحمن ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب ہوں گی۔ بلکہ اگر فیضان سنت لے لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ان دو کتابوں کے ساتھ، ان دو ابواب کے ساتھ دیگر اور ابواب اور بھی انشاءاللہ الرحمن کتابیں جو فیضان سنت کے باب ہیں وہ بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کو مل جائیں گے۔ فیضان سنت لے لیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ الرحمن برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوں گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ انوار و تجلیات، دل کا روشن اور منور ہونا، یہ انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم نصیب فرمائے گا۔ اور جو شیطان انسان کو جو مکر و فریب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، شیطان کے جو مکر و فریب ہیں، اس سے انشاءاللہ الرحمن بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہاں